نماز کل سے 4:45 بجے ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا سلسلہ تاریخ میں سے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا عذاب۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیتے رہے اور آپ کی قوم بار بار عذاب کا مطالبہ کرتی رہی۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو خبر دی کہ اب موجودہ ایمان والوں کے علاوہ اور کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا۔ تو آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ آپ ان بدبختوں پر ایسا عذاب نازل فرمائیں کہ ان کا ایک بھی کافر اور مشرک زمین پر زندہ نہ بچے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی اور حکم دیا کہ آپ ہماری نگرانی اور حکم کے تحت ایک کشتی تیار کریں۔ چنانچہ ایک کشتی تیار کی گئی۔ پھر اللہ کے حکم سے زمین اور آسمان سے پانی کے دھانے کھل گئے اور دیکھتے ہی دیکھتی سارے زمین پر پانی ہی پانی جمع ہو گیا۔ اس وقت نوح علیہ السلام اللہ کے حکم سے مومنین اور جانداروں میں سے ایک ایک جوڑے کو لے کر کشتی میں سوار ہو گئے۔ باقی تمام کافر اور مشرک پانی کے اس طوفان میں ہلاک ہو گئے۔ 6 مہینے کے بعد نوح علیہ السلام کی کشتی 10 محرم الحرام کو جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ نوح علیہ السلام ایمان والوں کو لے کر امن اور سلامتی کے ساتھ زمین پر جا اترے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ ہی سے دنیا کی آبادی کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا، اس لیے آپ کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ ایک فرض کے بارے میں، حج کن لوگوں پر فرض ہے؟ قرآن کریم سورہ آل عمران آیت نمبر 97 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے واسطے ان لوگوں کے ذمہ بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے جو وہاں پہنچنے کی طاقت رکھتے ہوں۔ ایک سنت کے بارے میں، دائیں کروٹ سونا۔ حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مقارنی تھا، آپ جب بستر پر تشریف لاتے تو دائیں کروٹ پر آرام فرماتے ہیں۔ ہمارے علماء نے لکھا کہ سونا دائیں کروٹ سے شروع کرنے چاہیے، اس کے بعد جیسے مرضی آپ کروٹ پلٹ دیں۔ ایک فضیلت والا عمل سخاوت کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سخی ہیں اور سخاوت کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ اچھے اخلاق کو پسند کرتے ہیں اور برے اخلاق کو ناپسند کرتے ہیں۔ یہ جو بد اخلاق ہوتا ہے نا، کبھی سخی نہیں ہوتا ہے اور سخی کے بھی بد اخلاق نہیں ہوتا۔ ہمارے بڑوں میں لکھا ہوا ہے ان دونوں کا چولی دامن کا آپس کا ساتھ ہے۔ کہ سخی کے کبھی بد اخلاق نہیں ہوتا اور بد اخلاق کبھی سخی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سخاوت کی وجہ سے بندے کے اخلاق اچھے کر دیتے ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں، کوئی چیز عیب بتائے بغیر بیچنا۔ میں ایک چیز بیچ رہا ہوں، اس کے اندر کوئی نقص ہے، کوئی عیب ہے، ٹھیک ہے جی، اگر میں گاہک کو نہیں بتاتا ہوں تو اس کا کیا گناہ ہے، اس کا کیا نقصان ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کوئی عیبدار چیز اس کا عیب بتائے بغیر بیچے گا وہ برابر اللہ کی ناراضگی میں رہے گا اور فرشتے اس پر لعنت کرتے رہیں گے۔ یعنی کسی چیز میں کوئی نقصان یا عیب تھا، بیچنے والے نے بتایا ہی نہیں، وہ چیز بیچ دی، تو اس کا یہ گناہ ہوگا کہ اللہ ناراض ہو جائیں گے اور فرشتے اس کے لیے لعنت کرتے رہیں گے۔ طب نبوی سے علاج، زیتون کے تیل کے کیا فائدے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کا تیل کھاؤ اور اسے لگاؤ، کیونکہ اس میں 70 بیماریوں سے شفا ہے، جن میں ایک کوڑ بھی ہے، جذام جسے کہتے ہیں نا، کوڑ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تیل کھایا بھی جائے زیتون کا اور لگایا بھی جائے۔ ہم آپ کو تجربے کی بات بتاتے ہیں، میں پچھلے کافی سالوں سے، اب 20 سال سے اپنے سر پر زیتون کا تیل لگاتا ہوں۔
میرے ساتھ کے جتنے میرے دوست ہیں اکثر کے بال گر بھی گئے ہیں اور سفید بھی ہو گئے ہیں، پتہ نہیں اللہ کے حکم سے، لیکن ظاہر میرے ساتھ کے جتنے میرے دوست ہیں جو میرے ہم عمر ہیں، میرے کلاس فیلوز ہیں، ان کے سر کے بال گر بھی گئے ہیں اور مجھ سے زیادہ سفید ہو گئے ہیں۔ الحمدللہ میں بھی کافی حد تک بچا ہوں۔ ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ زیتون کا تیل جو چہرے پر لگا لیتا اس کے چہرے پر جھریاں نہیں آتی، اس کے چہرے پر جھریاں نہیں آتی۔ تو ویسے بھی کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے زیتون کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے، یقیناً اس کا استعمال کرنا برکتوں سے اور فوائد سے خالی نہیں ہے۔ تو زیتون کی تیل کی 2-3 قسمیں ہوتی ہیں، مارکیٹ میں جائیں نا تو لکھا ہوتا ہے ایکسٹرا ورجن آئل، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد جو صرف ورجن آئل لکھا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے پومس آئل۔ جو ایکسٹرا ورجن ہوتا ہے نا، یہ جو سب سے پہلی مرتبہ نکالا جاتا ہے خالص اور اچھا تیل، پھر اس کے بعد ورجن آئل، پھر جو آنکھوں میں پوک ہوتا ہے نا، پوک جیسے کرنے کا، اس کو پانی وغیرہ ڈال کر کوئی چیز ڈال کر جو تیل نکالا جاتا ہے، یا اچار وغیرہ میں جو لوگ تیل ڈالتے ہیں زیتون کا، یہ زیادہ تر کیا کہتے ہیں پومس آئل ڈال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ خالص کھانے کے لیے یا مالش کے لیے ایکسٹرا ورجن آئل زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ آپ تو مارکیٹ میں جائیں، مختلف کمپنیاں ہیں، عرب کی کمپنیاں بھی ہیں اور کیا کہتے ہیں اسپین کی کمپنیاں بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک آئل آتا ہے اس میں آرس کا، رافیل سلگاٹو کے نام سے، اس اسپین کا آئل ہے، آپ کبھی وہ استعمال کر کے دیکھیے گا۔ زیتون کا تیل وہ اچھا ہے، مجھے لگا کہ وہ اچھا ہے، لیکن آپ اپنے تجربے کے مطابق چیک کر کے دیکھ لیں، اس میں بھی ایکسٹرا ورجن ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک ہوتا ہے پومس میں ایکسٹرا ورجن، ایک ہوتا ہے جو خالص ہوتا ہے نا بالکل، تو آپ کو استعمال کر کے دیکھیں، انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ اس کا استعمال فائدے سے خالی نہیں ہوگا۔ اور آپ زیتون کا کوئی بھی تیل استعمال کریں تو چکناہٹ بالکل زیرو ہوتی ہے، چکناہٹ زیرو ہوتی ہے۔ ہم جو تیل استعمال کرتے ہیں ویسے بھی ابھی تو رواج ختم ہو گیا نا، اس زمانے میں رواج تھا کہ تارا میرے کا تیل باقاعدہ تارا میرے کا تیل، اسی طرح سرسوں کا تیل خود نکلوایا جاتا تھا، ابھی وہ سلسلے ختم ہو گئے ہیں۔ کہانیوں پہ کہانیاں جو ہوتی تھی ان سے بات کرنا، ہمارے لوگ میں بورڈ بازار میں کہانی تھی بڑی مشہور، ہم چھوٹے کا خود جا کر تیل نکلوا کر لاتے، ہم سرسوں کی جو دالیں تھے وہ خرید لیتے، اس سے جا کر تیل نکلوا کر لاتے۔ تو یہ چیزیں استعمال میں فائدہ ہوتا ہے۔ ہم جو چیزیں استعمال کرتے ہیں نا کہ مختلف کیمیکل یا ہمارے یہاں چلتا ہے کیا کہتے ہیں کہ سال بار خوشبو والا تیل لگایا جاؤ، مارکیٹ میں بہت سارا تیل فلان چیز کا، یہ زیادہ تر کیمیکل ہوتا ہے، ایسے فائدے کے بجائے نقصان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں فینسی تو ہوتے ہیں، دیکھنے میں اچھے لگتے ہیں لیکن استعمال میں زیادہ اچھے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم کی نصیحت سورہ آل عمران آیت نمبر 102، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرتے دم تک اس کام پر قائم رہنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے نماز کا ٹائم بدل دیا ہے، کل سے انشاءاللہ 4:45 پر عصر کی نماز ہوگی، اور ہمارا یہ درس اسی طرح انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ جاری رہے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے 7 یا 8 منٹ کا درس ہوتا ہے، یا بہت زیادہ ہو جائے تو 10 منٹ کا درس ہوتا ہے، آپ خود بھی اس پہ تھوڑی دیر بیٹھ جائے کریں، انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا۔ اپنے دوستوں کی بھی ساتھ جایا کریں، انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ آپ کے دوستوں میں سے جو بھی آئے گا اس کو بھی نیکیاں ملیں گی، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے آپ کو بھی نیکیاں دیں گے۔ اپنے ایک دوست کو آپ روزانہ لے آیا کریں، ویسے بھی مسجد میں لانے والی دوستی سب سے اچھی ہوتی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے زندگی کی آخر سائنس تک قائم بھی فرمائیں گے، اور قیامت کے دن بھی یہی دوست انشاءاللہ آپ کے ساتھ جنت میں آپ کے پڑوسی بھی ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اذهب البأس رب الناس اشفنا انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما برحمتک ومنک وجودک وکرمک یا اکرم الاکرمین، آمین آمین آمین۔